يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على سيد الأنبياء بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وهو قول الحق أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم فخرج منها خائفة يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين صلوات بر محمد علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ماشاءاللہ. عزیزان گرامی، سامعین قدر، بزرگان، عزاداران سید شہداء، خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ یہ قلیل عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو حاضرین ہیں جن کی جو بھی شرعی حاجات ہیں خالق اکبر وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جس کی بھی جو بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، جو بھی مومن مریض ہے، رزق کے حوالے سے تنگ دست ہے، کوئی بھی مشکلات ہے، خالق اکبر ان کی مشکلات کو رفع فرمائے، اور بالخصوص بانی جس نے یہ فرش عذاب بچھایا ہے سید شہداء کا، اللہ اس کی یہ عبادت قبول فرمائے اور اس کی جو بھی مشکلات ہیں وہ رفع فرمائے، رزق میں برکت عنایت فرمائے، جو بھی اس کے مرحومین ہیں من جملہ حاضرین کی جو بھی مرحومین ہیں خدا ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو سید شہداء کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سامعین گرامی، میں نے خداوند متعال کے لا ریب کلام میں سے ایک چھوٹی سی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ اہل علم ہیں کہ یہ سورہ قصص کی 21 نمبر آیت ہے، شاید استباہ نہ کروں تو یہ آیت اگر دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور اس کی جو ہے وہ زندگی حیات یعنی زندگی کی طرز زندگی کو بیان کرتی ہے۔ اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ یہ آیت تو قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اس کے لیے ہے، اور یہی آیت ایک اور مقام پہ سید شہداء جو ہے اسی ہی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے تلاوت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو اس آیے پہ گفتگو کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سید شہداء کا جو آج 28 رجب کو مشہور ہے، امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف جو ہے مدینے سے نکلتے ہیں، یعنی مدینہ سے 28 رجب کو حسین نکلتے ہیں، تو یہی آیت کریمہ حسین علیہ السلام تلاوت کر کے نکلتے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیت کریمہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
تلاوت کی وہ کس بنا پہ کی، کس لیے کی، در حقیقت کیا منظر تھا، اور امام حسین علیہ السلام جو ہے یہ آیت تلاوت کر کے نکل رہے ہیں، کیا منظر ہے۔ توجہ رہے گی انشاءاللہ 2-3 منٹ یہ تشابہ بیان کریں گے کہ حضرت موسیٰ اور حسین میں کیا تشابہ ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ آیت آپ اہل علم ہیں، حضرت موسیٰ کی پوری زندگی کو اگر دیکھا جائے نا تو اس میں قصوں میں جو حقیقت واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اس قوم میں پیدا ہوئے جس قوم میں فرعون رہتا تھا، جو قوم اس وقت کے فرعون سے ڈرتی تھی، اس قوم کا جو حاکم تھا، رہبر تھا، وہ فرعون تھا۔ اس قوم میں حضرت موسیٰ رہے اور آئے، جیسے یہ فرعون اب بادشاہ ہے، اس کی حکومت ہے، اقتدار ہاتھ میں ہے، اس نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک شخص ہے جو میرے اس تخت و تاج کو مٹا رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ تو اس نے وہ جو لوگ جو درباری تھے، جو تعبیر گر خواب تھے، ان کو کہا کہ کیا ماجرا ہے کہ میں نے رات جو خواب دیکھا ہے اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس قوم میں بنی اسرائیل میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تمہارے تخت کو پلٹ دے گا۔ تو اس نے یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی بچہ اس قوم میں پیدا نہ ہو، اگر ہو تو اس کو قتل کیا جائے۔ یہ بات، یہ حکم جاری ہو گیا، کسی کا بھی بچہ پیدا ہوتا تھا قتل کیا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ کی ماں کو حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو اس بی بی نے یہ حکم سنا ہوا تھا، اس نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے تابوت بنا کر موسیٰ کو دریا کے حوالے کر دیا۔ تو یہ حضرت موسیٰ دریا میں تھا، جا رہا تھا، بہن حضرت موسیٰ کی بہن وہ اس ماجرے کو دیکھ رہی تھی۔ ماجرے کو دیکھا کہ یہ موسیٰ جا رہا ہے پانی میں بہتا ہوا، تو وہاں پر آگے بی بی آسیہ وہ نکالتی ہیں اور فرعون کے گھر میں لے کے آ جاتی ہیں، کیونکہ زوجہ تھی۔ کہا کہ یہ بچہ میں اپنا بچہ قرار دینا چاہتی ہوں۔ وہی فرعون جو کہتا تھا کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہو، لیکن اللہ کا وہ کمال ہے اسی گھر میں بچہ، وہ اپنے آپ کو رب منوا رہا تھا اس قوم میں کہ میں ہی بڑا ہوں، لیکن اللہ نے کہا تمہاری کتنی بھی قدرت ہو، اگر میں اپنی قدرت پہ آ جاؤں تو تمہارے گھر میں اپنا ہاتھی بھیج سکتا ہوں۔ یہ قدرت خدا ہے، یہ قوت خدا ہے جس نے اس گھر میں اپنا ہاتھی بھیج دیا۔ بہرحال یہ اس قصے کو میں آگے جو ہے وہ ادامہ نہیں دیتا۔ تو حضرت موسیٰ وہاں پہ بڑے ہوئے اور اسی اسلام میں وہاں سے جو ہے وہ نکلتے وہ جو ہے وہ اپنے اس قصر سے جو فرعون کا تھا اس سے نکلے۔ یہ آیات ہیں مسلسل 18، 19، 20، 21 سورہ قصص کی یہ آیات ہیں، تمام میں یہی ذکر ہے حضرت موسیٰ کے اس قصے کا۔ تو حضرت موسیٰ اس اب بادشاہی بچہ تھا، تو یہ جو ہے وہ قدم زنی کے لیے بقول ایرانیہ نکلتا ٹھیلتا گھومتا پھرتا جو ہے وہ اس قصر سے باہر نکل گیا۔ اب کہتے ہیں کہ وہ باہر آیت میں ہے کہ وہ اقصی مدینہ، یعنی پھر اس ایسے اسنا میں نکلے جب لوگ یا تو سوئے ہوئے تھے یا جو ہے وہ جو گلیاں اور سڑکیں تھی وہ خالی تھی۔ اس دو وقت کے درمیان میں سے حضرت موسیٰ اپنی قصر سے نکل جاتے ہیں۔
اب کہتے ہیں کہ وہ مصر کی زمین پہ نکل گئے، وہاں پہ دیکھا کہ دو شخص لڑ رہے ہیں، ایک اسرائیلی ہے اور دوسرا قبطی ہے جو اس دین پہ ہے. یہ دو لڑ رہے، تو ایک شخص جو یہ آیت ہے کہ من شیعتہ ہی، وہ اس نے جو ہے وہ مدد طلبی موسیٰ سے کہ میری مدد کرو یہ مجھے مار رہا ہے. تو حضرت موسیٰ اس کے پاس جاتے ہیں، دونوں کے پاس، اور ان کو جو ہے وہ چھڑاتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتا. تو حضرت موسیٰ نے اس کو تھوڑا جو ہے وہ چیک کروایا کہ کیسے جو ہے اللہ کا ہادی ہوتا ہے. بہرحال اس کو جو ایک مکہ مارا، وہ وہاں پہ مر گیا. بہرحال حضرت موسیٰ نے بھی کہا یہ کام شیطان کا ہے، میرا نہیں ہے، کہ مارنا ہادی کا کام نہیں ہے، ہادی کا کام اصلاح ہے. اب ہادی نے اس کو جو مکہ مارا، یہ کہتا ہے کہ یہ شیطان کا کام تھا، آپ لڑ رہے تھے، یہ لڑنا کام شیطان کا ہے، میں آیا اصلاح کے لیے تھا، لیکن اب کیا ہوا کہ اب مر گئے ہیں. بہرحال یہ جو ہے حضرت موسیٰ بھی چلے جاتے ہیں. دوسرے دن وہی جو شخص اسرائیل تھا، وہ شیعہ کے آیت میں لفظ ہے نا کہ من شیعتہ ہی، یعنی وہ اسرائیلی تھا، دین موسیٰ پہ تھا، اسی لیے من شیعتہ ہی کہ اس کے دین پر تھا. تو دوسرے دن یہی شخص پھر جو ہے وہ کسی اور قبطی کے ساتھ جو لڑنے لگ گیا. تو حضرت موسیٰ نے پھر اس نے بلایا. تو آیت میں الفاظ ہیں، میں آیت کو جو ہے تکرار نہیں کر رہا. دوسری بار بھی یہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ کو بلاتا ہے دوسرے دن، کہتا ہے کہ کل آپ نے یہی کام کیا، لڑ رہے تھے، آج میں نے کل آپ کو منع کیا کہ دیکھو نقصان ہو گیا، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، پھر آج بھی یہی کام کر رہے ہو. اس نے بلایا مدد کرو. ابھی اس نے یہ دماغ میں بنا لیا تھا کہ موسیٰ آئیں گے پھر اس کو ماریں گے، یہ بھی مر جائے گا. پھر اس نے جو ہے حضرت موسیٰ نے اس کو کہا کہ نہیں، تم جو ہے وہ یہ غلط کر رہے ہو کہ مثلا فساد فتنہ کر رہے ہو، اور یہ کام شیطان کا ہے. بہرحال اپنے اس شیعہ کو اس نے تنبیہ کی، اور وہ شیعہ پھر اس کو کہتا ہے کہ آپ جبار ہو، جس کو چاہے مارتے ہو، کل اس کو مارا، آج مجھے جو ہے دھمکا رہے ہو، مجھے مارنا چاہتے ہو. تو اسی اسنا میں اب یہی پوزیشن تھی. اب پہلے تو اس نے جو ہے یہ کسی نے بتا دیا جا کے فرعون کو کہ موسیٰ بھائی کل ایک بندے کو مارا ہے، آج دوسرا جو ہے مسئلہ کر رہا ہے. تو یہ ساری حقیقت فرعون کے پاس گئی، اور جو ہے اسی دوران میں وجاء رجل من اقصى المدینہ، رجل مرد اس نقطہ شہر سے یعنی مرکز شہر سے آیا اور آ کے کہتا یا موسیٰ ان الملأ، جو اے موسیٰ جو بزرگان ہیں جو رہبر ہیں، یتعمرون بک لیقتلوک، انہوں نے پروکنڈا کیا ہے کہ آپ کو یہ قتل کریں. وہ ایک شخص جو ہے اس دوران میں وہ بھاگ کے آ جاتا ہے حضرت موسیٰ کے پاس اور کہتا ہے کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ پروگرام کیا ہے کہ آپ کو یہ قتل کر دے. فخرج، حضرت موسیٰ کو وہ شخص آ کے کہتا ہے کہ تم یہاں سے خارج ہو جاؤ، انی لک من الناصحین، میں تمہارا جو ہے مدد یعنی وہ خیر خواہ ہوں، تم ادھر سے نکل جاؤ. تو اس دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خوف اور یہ ڈر چھا گیا اس میں روح میں یعنی دل میں، تو حضرت موسیٰ نے اس آیت کی تلاوت کی، فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. اب اس وقت پہلے تو یہاں پہ میں بات کر رہا تھا، صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد، کہ حضرت موسیٰ
آیا ڈر رہے تھے کہ یہ مجھے مار دیں گے؟ اپنی جان کا اس کو ڈر تھا یا کس اور چیز سے ڈرے؟ فخرج منا خائفا، یہ خوف زدہ جو موسیٰ ہوا کس بنا پہ ہوا؟ کہ مجھے مار دیں گے، جان کا خطرہ تھا یا کسی اور چیز کا خطرہ تھا؟ اور قرآن بارہا کہتا ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا ولی ہادی کسی سے نہیں ڈرتا، نہ خائف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے اس کو۔ اللہ کہتا ہے کہ میرا ولی نہ ڈرتا ہے نہ اس کو حزن ہوتا ہے، تو حضرت موسیٰ کیوں ڈر رہے؟ حضرت موسیٰ اہل مفسرین کہتے ہیں کہ اس چیز سے ڈر رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میری جان یہاں پر چلی جائے اور میرا مقصد فوت ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کو خوف تھا اپنے مقصد کا۔ میری جان کی مجھے پرواہ نہیں ہے کہ چلی جائے، آج بھی جانی ہے کل بھی جانی ہے، لیکن مجھے خوف اپنے مقصد کا ہے کہ وہ نہ پورا ختم ہو جائے جس کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو 28 رجب کو یہ حاکم مدینہ ولید بن عتبہ جو مدینہ کا گورنر تھا، توجہ رہے گی قبلہ، اس کو جو ہے وہ یزید کی طرف سے پیغام ملا کہ معاویہ فنار ہو گیا ہے، بالفور آپ جو ہے جو مدینے کے بزرگان ہیں ان سے بیعت لے لو۔ اب اس نے دیکھو 15 رجب کو معاویہ جو ہے مر جاتا ہے، اور یہ پیغام یزید بھیجتا ہے بالفور مدینے کی طرف، اور علاقوں میں نہیں بھیجتا کہ اور لوگوں سے بیعت لو، یہ یہاں پہ ہی بھیجتا ہے۔ کیوں کہ مدینے میں اس کو پتہ تھا کہ حسین ابن علی رہتے ہیں، اگر پوری کائنات نے بیعت کر لی لیکن حسین نے نہیں کی، کبھی بھی میں حاکم نہیں بن سکتا۔ اس کو اتنا جو حسین کا تھا کہ حسین ہیں، اور اگر حسین نے بیعت کر لی پوری کائنات یعنی میرے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اس نے فلفور خط بھیجا مدینہ میں۔ ولید بن عتبہ وہاں کا گورنر تھا، اس سے پہلے مروان بن حکم بن ابی العاص تھا، یہ مروان بن حکم پہلے تھا۔ بہرحال یہ اس نے کیا کیا، ولید بن عتبہ نے مروان کو بلوایا جو پہلے گورنر تھا۔ اور مروان اب کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ مروان اور مروان ابن حکم، یہ مروان اور حکم، یہ مروان جو ہے وہ ہجرت سے 2 سال بعد میں یا 2 سال پہلے جو ہے یہ پیدا ہوا تھا، اور یہ باپ بیٹے غلیظ ترین انسان تھے۔ رسول خدا نے اپنی دور حیات میں ان کو تبعید کر دیا تھا طائفہ کی طرف، یعنی اس مدینہ سے اپنے اسلام کی اس جو ہے وہ غلبے کے اس جو ہے احاطے سے نکال دیا تھا، یعنی اس کو جو ہے وہ ملک بدر کر دیا تھا ان دونوں کو، باپ بیٹا کو۔ یہ رسول کے دور میں تبعید ہو چکے تھے، لیکن ان کو کس نے بلایا؟ یہ پھر تیسرے خلیفہ عثمان نے ان کو واپس بلایا۔ میں کہتا ہوں جس کو نبی داخل نہیں کرتے اسلام میں، اس کو اس خلفاء نے کیا ہے۔ جس چیز کو نبی نکال دیتے اس کو انہوں نے بلایا، جس کو نبی اپنے احاطے سے نکالتے انہوں نے اس کو بانی اسلام بنایا۔ پھر کہتے ہیں کہ شیعہ کافر۔ اب یہ بہرحال عثمان کے دور میں واپس آ گئے تھے، عثمان کے دور میں یہ واپس آ گئے پھر، کیونکہ عثمان کا داماد بھی رہا یہ مروان، یہ والی تھا۔ بہرحال ولید نے بن عتبہ نے مشورہ کیا مروان سے، مروان نے کہا، یہ بیٹے تھے، ولید نے خط بھیجا یا شخص بھیجا امام حسین علیہ السلام کی طرف۔ اب امام حسن کی جو صلح تھی
اس کو یا امام حسن کی شہادت کو 50 میں ہوئی ہجری میں، تو امام حسین یہ 10 سال خاموش رہے ہیں، کچھ بھی امام نے حکومت کے خلاف نہیں کیا، جو بھی حاکم ہے یہ حاکمی ہے۔ پھر جو امام کا وہ اپنا ایک وظیفہ ہے وہ امام نے انجام دیا ہے، لیکن حکومت کے خلاف کچھ بھی امام نے نہیں کیا۔ تو یہ ولید نے امام کو خط بھیجا اور شخص بھیجا کہ امام کو کہو کہ آئیں بیعت کے لیے۔ امام کو کسی نے کہا، امام نے کہا میں آتا ہوں۔ امام آئے، اور امام آنے سے پہلے بعض کتابوں نے یہ لکھا ہے کہ کچھ جو اپنے احباب تھے مولا کے، ان کو کہا کہ آپ اسلحہ اٹھاؤ۔ یہ کتاب ارشاد میں نے خود پڑھا ہے کہ اسلحہ اٹھاؤ اور آپ میرے ساتھ آؤ، مجھے یقین ہے کہ اس سے بعید نہیں کہ یہ نقصان پہنچائے ولید۔ پھر امام ان اپنے ساتھیوں کو لے کے آتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ آپ دروازے کے پیچھے کھڑے رہو، میں اندر جاتا ہوں، اگر ان کی طرف سے کچھ بھی ایسا ہوا تو میری آواز آپ کو آئے گی، آپ آ جائیں۔ بہرحال یہ ایک کتاب نے لکھا ہے، بعد میں یہ نہیں لکھا کہ امام حسین خود چلے گئے تھے۔ جیسے ہی امام گئے تو امام حسین نے وہاں پہ ولید کے ساتھ مروان کو پایا، جبکہ میں نے مروان کی حقیقت بتا دی تھی کہ وہ شخص تھا جس کو نبی خدا نے اپنے دور میں تبعید کیا ہوا تھا۔ اس کو دیکھا اور یہ ولید نے سارا قصہ امام حسین کو بتایا کہ معاویہ مر گیا ہے، یزید حکومت پہ آ گیا ہے، اس نے کہا ہے کہ میری بیعت کرو۔ تو امام حسین نے کہا کہ اے ولید، تم جو ہے ہمیں اس کی بیعت کی کہتے ہو، انا اہل نبوت، ہم اہل نبوت ہیں، ومعدن رسالہ، ہم رسالت کا وہ خان ہیں، اسے کہوں کہ خان ہیں، ہم نبی نہیں، نبی کے نہیں، اہل نبوہ ہیں، ہم معدن رسالہ ہیں، ومختلف الملائکہ ہیں، ہم وہ ہیں جہاں پہ ہر روز ملائکہ کا آنا جانا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ مختلف الملائکہ، وہاں پہ یہ مختلف استعمال کیا جاتا ہے جس چیز کا استمرار ہو، یعنی ملائکہ کی یہاں آمد و رفت ہوتی ہے، ہمارا تعلق وہاں سے ہے۔ وَبِنَاءُ فَتَحُ الْإِسْلَامِ وَبِنَاءُ خَتَمُ الْإِسْلَامِ، یعنی ہم وہ ہیں جہاں سے اسلام شروع ہوا تھا، ہم وہ ہیں جہاں پہ اسلام ختم ہوگا۔ تم ہمیں کہہ رہے ہو وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ وَقَاتِلُ نَفْسُ الْمُحْتَرَمِ نفس المحرم محترمہ، یہ یزید وہ ہے جو رجل فاسق ہے، شارب الخمر ہے اور نفس محترمہ کا قاتل ہے۔ اب نفس محترمہ کے حوالے سے جو اگر صلوات پڑھیں محمد عالم کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وقاتل نفس المحرمہ۔ ابھی جو ہے اس پہ امام نے کیوں یہ جملہ، یہ حجر بن عدی کون تھا؟ یہ رسول خدا کا، مولا کائنات کا ایک جیتا صحابی تھا، ایسا صحابی جس کی صداقت اور فقاہت پہ گواہیاں موجود ہیں کہ ایسا صحابی ہے، اس کو انہوں نے قتل کیا۔ یہ معاویہ نے حجر بن عدی کو قتل کروا دیا تھا۔ اب ایسے صحابی جو رسول کے صحابی ہیں،
جو رسول کے خاص صحبت میں رہے ہیں ان کو انہوں نے قتل کیا، اور جن کو نبی نے نکالا ان کو انہوں نے بٹھایا۔ اب وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم خلافت کے حقدار ہیں، ہم وہ ہیں جو خلیفہ وقت ہوں اور حسین ہماری بیعت کرے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے ولید، یاد رکھو حسین کی طرف سے یہ پیغام ہے، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب حسین نے بتا دیا کہ میرے امام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ انا لا ابایع مثلک، میں بیعت نہیں کرتا جیسے کی، نہیں، امام نے کہا کہ میرے جیسا کوئی بھی جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی تا قیامت اگر جس میں بھی میرے جیسی غیرت ہے وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ آج بھی اگر امریکہ ڈر رہا ہے تو ایران سے ڈر رہا ہے، کیونکہ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا کبھی بھی تیرے جیسی بیعت نہیں کرے گا، کیونکہ جس میں وہ عزت اور غیرت اور حیا حسینی ہو، جس میں خون حسینی ہو، وہ کبھی بھی یہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے۔ دیکھو کتنے اسلامی ممالک ہیں، سارے تلوے چاٹ رہے ہیں اس امریکہ کے، لیکن واحد ملک ہے جس کے پاس اتنی قدرت بھی نہیں، لیکن اس کے یہی الفاظ ہیں، مثلی لا یبایع مثلہ، ہمارے جیسا آپ کے جیسے کبھی بھی بیعت نہیں کرے گا۔ جب بھی انسان کے اندر یہ غیرت حسینی آ جاتی ہے وہ کبھی بھی کسی یزید کے سامنے نہیں جھکتا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے یہ پیغام دے دیا کہ میں وہ ہوں جس کا تعلق نبوت سے ہے، جس کے گھر پہ ملائکہ کی آمد و رفت ہوتی ہے، جو نبوت کا نقطہ محض ہے، وہ کبھی بھی اس یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو امام حسین علیہ السلام وہاں سے یہ کہہ کر نکلتے ہیں، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے کچھ دن کہتے ہیں کہ کہا کہ بعد میں بتاؤں گا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ اب کوئی بھی چارہ نہیں رہا اس کے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ عزاداران سید الشہداء، آج امام حسین کا مدینہ سے نکلنا ہے اور مکے کی طرف جانا ہے۔ آج حسین ابن علی مجبور ہو کر مدینے سے نکالے جاتے ہیں۔ وہ حسین ابن علی جو نبوت کی گود میں پلے ہیں، وہ حسین ابن علی جس کے باپ بھی اس دین اسلام کی بقا کی خاطر اپنی جان دے کر گئے، وہ بھائی حسن چلا گیا، ماں اسی درباروں میں آتی جاتی رہی لیکن اپنا حق نہ ملا۔ وہ امام حسن جو ان لوگوں کے سامنے بار بار آتا رہا کہ میرا حق ہے، اس کو کچھ نہ ملا، اب حسین کو یہ امت کیا دے گی؟ بہرحال عزاداران سید الشہداء امام حسین کو مجبور کیا گیا کہ امام یا تو نکلے یا تو امام بیعت کرے۔ امام نے دیکھا کہ اب چارہ نہیں رہا۔ میں نے خود پڑھا ہے کہ امام حسین رات کے وقت نکل جاتے تھے نانا کے روضہ پر، وہاں سے ماں کے پاس چلے جاتے تھے، بھائی حسن کے پاس چلے جاتے تھے، ساری رات امام حسین وہاں پہ رہتے تھے۔ مجھے پتہ نہیں امام حسین کیوں جاتے تھے الوداع کرنے۔ اے ماں زہرا،
آج مسلمان مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں آپ کے اس سائے سے محروم ہو جاؤں، چلا جاؤں. یعنی میں آتا تو رہتا ہوں آپ کے پاس. 2 راتیں امام حسین نے گزاری ہیں قبرستان بقیہ میں ماں کے پاس. پھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ بہن زینب اب آمادہ ہو جاؤ، ہم چلیں گے، یہ مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا. عزاداران سید شہداء، بس امام نے اپنی بہنوں اور اپنے بچوں کو لیا ہے اور اس شان اور شوکت کے ساتھ یہ بیبیاں نکلتی ہیں. کبھی بیبیوں کو سوار کرنے کے لیے عباس آگے آ جاتے ہیں، کبھی زینب کے آگے علی اکبر و اون و محمد آ جاتے ہیں. لیکن سلام ہوں اسی زینب عالیہ پر. جب حسین سید شہداء کربلا کی اس زمین پر شہید ہو گئے تو بی بی نے ایک بار کربلا کی صحرا کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہی دن تھا کہ کہاں سے عباس آ رہے تھے سوار کرنے کے لیے، کہاں سے اکبر آ رہے تھے، کہاں سے اون آ رہے تھے. لیکن میں اتنی غریب ہو گئی ہوں کہ آج کوئی سوار کرنے والا نہیں. عزاداران سید شہداء، بی بی مجبور ہو کر ہر ایک بی بی کو سوار کرتی ہیں. سوار کر کر کے بیویوں کو جب اپنی باری آ جاتی ہے تو دائیں بائیں دیکھتی ہے، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے. ظالم وہاں سے تادیانے کو لہراتا ہوا آ رہا ہے. یہ بی بی کیسے اس اونٹ پر سوار ہوگی؟ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وصلی اللہ الذین ظلموا.